بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا جناب عبد المطلب نے بتایا کہ میں حجر اسود کے پاس سویا ہوا تھا کہ میرے خواب میں ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے کہا، طیبہ کھو دیے۔ میں نے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ مگر وہ میرے پاس سے غائب ہو گیا۔ پھر اگلے دن جب پھر میں اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے گیا اور جب میں سو گیا تو وہ پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، برہ کھو دیے۔ میں نے کہا، برہ کیا ہے؟ اور وہ پھر غائب ہو گیا۔ اسی طرح جب تیسرے دن پھر میں اپنے بستر پر سونے کے لیے گیا اور جب میں سو گیا تو وہ آنے والا پھر آیا اور مجھے کہا، مظنونہ کھو دیے۔ میں نے پوچھا، مظنونہ کیا ہے؟ لیکن وہ اس دفعہ بھی پھر غائب ہو گیا۔ اسی طرح پھر اگلے دن جب میں اپنے بستر پر سونے کے لیے گیا اور میں سو گیا تو وہ پھر آیا اور کہنے لگا، زمزم کھو دیے۔ پھر اس نے کہا، اس کا پانی نہ خشک ہوگا اور نہ نیچے اپنی گہرائی کی سطح تک جائے گا اور حاجیوں کی بہت بڑی تعداد اسے پیتی رہے گی۔ پھر اس نے اس کنویں کے متعلق کچھ نشانیاں بھی بتائیں۔ اس نے بتایا کہ اس کی ایک طرف گوبر پڑا ہے اور اس کی دوسری جانب خون ہے اور ان دونوں کے درمیان یہ کنواں موجود ہے، اور پاس ہی سفید ٹانگوں والے کوے کے انڈے دینے کی جگہ ہے۔ چیونٹیوں کی بستی بھی اس کے قریب ہی ہے۔ پھر جب زمزم کے کنویں کے مذکورہ نشانات واضح ہو گئے اور وہ جگہ مل گئی اور ثابت ہو گیا کہ خواب میں آنے والا سچا تھا، تو اگلے دن جناب عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ہمراہ زمین کھودنے والا آلہ لے کر وہاں پہنچ گئے اور ان دونوں نے کھدائی شروع کر دی۔ تو جلد ہی انہیں کنویں کی گہرائی ظاہر ہو گئی۔ گہرائی کے ظاہر ہوتے ساتھ ہی عبد المطلب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو قریش نے سمجھ لیا کہ عبد المطلب کو اس کا مقصود مل گیا ہے۔ چنانچہ وہ جناب عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا ہے اور ہمارا بھی اس پر حق ہے، لہٰذا آپ ہمیں بھی اس میں اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ عبد المطلب نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جسے تم سب کو چھوڑ کر میرے لیے خاص کیا گیا ہے۔ ہاں، البتہ میں تمہیں اس میں سے پانی ضرور دوں گا۔ لیکن قریش نے کہا، اچھا پھر کنویں کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ تم یاد رکھ لینا، ہم اپنا حصہ نہیں چھوڑیں گے اور متواتر تم سے جھگڑا کریں گے۔ اس پر عبد المطلب نے کہا، ایسا کرو کہ میرے اور اپنے درمیان کسی کو منصف بنا لو اور جس کو چاہو منصف بنا لو، میں تمہیں اس کا اختیار دیتا ہوں۔ قریش نے کہا، ٹھیک ہے، بنو سعد بن عظیم کے کاہنوں کو منصف بنا لیتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے منظور ہے، وہ شام کے معزز لوگ ہیں۔ کنویں کا فیصلہ کروانے کے لیے جناب عبد المطلب نے شام کے سفر کے لیے بنو امیہ کا ایک شخص اپنے ساتھ لیا اور قریش کے ہر قبیلے کا ایک فرد قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا، اور یوں ان لوگوں نے شام کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اب سفر کے دوران وہ ایسے مقام پر پہنچے کہ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ پیاس نے اس قدر انہیں ستایا کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ اب تو
موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اب انہوں نے اپنے قریشی ہمسفروں سے پانی طلب کیا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر پانی دینے سے انکار کر دیا کہ اب تو ہم خود ہلاکت والے علاقے میں ہیں اور ہمیں بھی اپنی جانوں کے ضیاع کا خطرہ اسی طرح درپیش ہے جس طرح آپ کو ہے۔ اب سب کی صورتحال دیکھ کر جناب عبد المطلب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب ہر شخص کو اپنے لیے ایک ایک گڑھا کھودنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ اب تو ہم میں گڑھا کھودنے کی طاقت ہے، ورنہ پھر یہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ پھر جوں ہی کوئی پیاس سے مرے تو اسے اس کے ساتھی اس کے گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دیں، اور آخر میں ایک ہی آدمی رہ جائے گا جسے گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ سب کی لاشیں ننگی پڑی رہیں، اس سے بہتر ہے کہ صرف ایک ہی لاش باہر رہ جائے۔ جس سے سب لوگوں نے جناب عبد المطلب کی بات کے ساتھ اتفاق کیا اور ہر کسی نے اپنا اپنا گڑھا کھود لیا، اور پھر سارے مل کر بیٹھ گئے اور مارے پیاس کے موت کا انتظار کرنے لگے۔ پھر کچھ وقت گزرا تو جناب عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اللہ کی قسم، زمین پر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ہم اپنے ہاتھوں گڑھے کھود کر موت کا یوں انتظار کریں۔ ہمیں یوں عاجز ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں ہمیں پانی دے دے، لہٰذا چلو اور یہاں سے کوچ کرو۔ جب سب کوچ کرنے لگے اور جناب عبد المطلب نے اپنی سواری کو اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ عبد المطلب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور ان کے ساتھیوں نے بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو عبد المطلب اپنی سواری سے اترے، انہوں نے پانی پیا اور ان کے ساتھیوں نے بھی خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں کو بھی بھر لیا۔ پھر قریش کے لوگوں کو بلایا جو دور سے یہ سارا احوال دیکھ رہے تھے۔ عبد المطلب نے انہیں کہا، آ جاؤ، یہ پانی ہے اور یہ پانی اللہ نے ہمیں پلایا ہے۔ لہٰذا وہ آئے اور انہوں نے پانی پیا، سواریوں کو بھی پلایا اور مشکیزیں بھی بھرنے لگے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کے حق میں اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم زمزم کے بارے میں اب آپ سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ جس نے آپ کو اس بیابان میں پانی پلایا، تو اسی اللہ نے آپ کو زمزم کا پانی پلایا۔ اب بھلائی کے ساتھ واپس چلیے، پانی پلانے کا حق آپ کا ہے۔